اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج سے ہم اپنا دورہ قرآن کے سلسلے کا پہلا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ قیامت کے دن یہ کتاب ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، انہیں اس دنیا میں مشکلات سے نکالنے کے لیے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے۔ تو آئیے ہم سب اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، خالص نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ روشنی دکھا دے، وہ ہدایت دے دے جو وہ اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن پاک میں آئی ہے۔ قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے انکلوڈنگ سورۃ اخلاص میں کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی سوائے سورۃ فاتحہ کے۔ اسی لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل سورت سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانے کی سورت ہے، اور یہ سب سے پہلی مکمل سورت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئیں جو جیسے سورۃ الگ، سورۃ مزمل، سورۃ مدثر وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سورت ایک دعا ہے جو اللہ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اس سورت کو شروع میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر اس بات کی انسان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ صرف خداوند ذات ہے، اسی لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، تو جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ وہ 7 آیات کون سی ہیں؟ سورۃ فاتحہ۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، کم از کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتا ہی ہے۔ سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ ہیں۔ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ رپیٹ نہ ہوتی ہو۔ یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کر پڑھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز ہے، یہ بات اس کی فضیلت کے لیے بھی کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت ہے۔
اپنی ترتیب میں مصحف کے اعتبار سے بھی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے بھی یہ قرآن حکیم کی سب سے عظمت والی صورت ہے۔ اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں بہت مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی۔ تھوڑی دیر میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا وہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیات آپ نے پڑھی، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے فوراً ان کی آواز پہ لبیک کہو۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے۔ سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث کے تحت وہ کون ہیں؟ اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نماز توڑ کر نہیں جانا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے۔ وہ جہاں پہ اس نے نماز چھوڑی ہوگی، اگر 1 رکعت پڑھی ہے تو 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے، تو وہیں سے آ کر وہ اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اس میں اجماع امت ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو وہ نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز کو وہیں پر چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سننا پڑے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹ پلائی پیار محبت سے، پھر آپ نے صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور فرمایا کہ جب میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے تھے۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں۔ آپ نے انہیں کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی سورت تعلیم فرمائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورت ہے سورت فاتحہ، اور ساتھ ہی آپ نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ قرآن حکیم میں آیا ہے، اور وہ ہے کہ بے شک اللہ نے مجھے جو عطا کی وہ جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ بھی ہیں کہ یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درخت نکلتا ہے۔ فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات بھی ہیں جو سورہ ہجر میں آئی ہیں۔ صحیح مسلم میں بھی ایک اور حدیث ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام نے انہیں نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تو اچانک ایک زوردار آواز ان کو سنائی دی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا، یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اسی دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے، اور یہ فرشتہ آج سے پہلے زمین پر نہیں اترا تھا۔ اس فرشتے نے آپ کو سلام عرض کیا اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا کہ آپ کو بشارت ہو 2 ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے پہلی چیز سورت فاتحہ ہے اور دوسری چیز سورت بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ اور نماز کسے کہا؟ سورت فاتحہ کو کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔
میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی کا اعتراف کر لیا۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ ہے۔ جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں نے اسے عطا کر دیا ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ سورۃ فاتحہ کی یہ 7 آیات کیسے پوری ہوتی ہیں، کہ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، تو پھر سورۃ فاتحہ کہیں آدھی تو ہوتی ہوگی نا، تو دیکھتے ہیں کہ یہ آدھی کیسی ہوتی ہے۔ حدیث کے مطابق کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری ثنا کی، مالک یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا۔ تو یہ 3 آیتیں ہو گئیں، یہ پہلی 3 آیتیں اور باقی کی جو 3 آیتیں، یہاں پر سورۃ فاتحہ آدھی ہو جاتی ہے حدیث کے مطابق۔ اچھا، اب اگر آپ ایک چیز غور کریں تو ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تو وا پر جو ہے یہ آیت آدھی ہو جاتی ہے، 3.5 آیات اس طرف اور 3.5 آیات اس طرف، تو یہ سورۃ فاتحہ کا بالکل سینٹر بنتا ہے واو پر۔ اسی لیے حدیث میں بھی ہے کہ یہ کامن بانڈ ہے۔ تو یہ کامن کیوں ہے؟ میرے بندے نے میری عبادت کی، میرے بندے نے مجھ سے مانگا، اور کیا مانگا؟ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب ہم سورۃ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تمام جہان سے مراد کیا ہے؟ تمام جہان سے مراد جیسے اب جتنی بھی اسپیشیز دنیا میں آباد ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک جہان ہے۔ پرندے ہیں، پرندوں کا اپنا ایک جہان ہے، حیوانات ہیں، ان کا اپنا ایک الگ جہان ہے، جتنی بھی دریافت ہوئی ہیں نباتات کی، حیوانات کی، ہر ایک کی ایک اسپیشیز ہیں، اور آگے بلینز میں بھی ان کی اسپیشیز ہیں، تو ہر کسی کا اپنا اپنا ایک جہان ہے۔ آپ انسان کو ہی دیکھ لیں، 7.5-8 ارب کے قریب ہے ان کی آبادی، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ان تمام کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور الرحمن الرحیم جو انتہائی رحم فرمانے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ سمندر میں کبھی کبھی ایک لہر آتی ہے، سمندر کبھی کبھی ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ جوش میں رہتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ میری رحمت میرے غضب میں بھاری ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ دنیا میں تو کئی بادشاہ ہیں، اس کی اجازت سے، اس کی مرضی سے نہیں۔ اجازت یہ ہے کہ کھلی چھٹی ہے، مرضی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کریں۔ بس اللہ نے 2 راستے دکھا دیے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ دنیا والے جتنے احکامات ہیں یہ سب کے سب لوگوں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی ہے وہ سلب کر لیے جائیں گے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس قہار کی جو سب پر چھایا ہوا ہے۔ تو قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے
حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہی ہوگی، دعا بھی تجھی سے کی جائے گی۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے ہی مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ ظاہری بات ہے دین کا راستہ۔ مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور آپ نے وہ جو سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے سورۃ الانعام کی آیت پڑھی کہ یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو میرا ہے، جو بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا اور تمہیں بہکا دیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ تو یہ آیات آپ علیہ السلام نے پڑھی اور اپنے راستے کو کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو سیدھا راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ ان انعام یافتہ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کوئی تیری تیاری ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس موٹے موٹے فرض پورے کرتا ہوں، زیادہ کوئی باتیں نہیں میرے پاس، یعنی باتوں سے مراد یہ نہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں یا نفلی عبادتیں نہیں کرتے، کوئی نفلی روزے نہیں رکھتا یا تہجد اشراق وغیرہ نہیں پڑھتا، بس موٹا موٹا جو فرض ہے اس پہ چلتا ہوں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ہوں گے۔ انس ابن مالک کے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد پوری زندگی حضور کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے تو اللہ اور اس کا محبوب اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پر فرمایا؟ جو اس کے دین کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انعام یافتہ لوگ کہا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، جن پر اللہ کا غصہ ہوا۔ یہ کون ہیں؟ غصہ کس پر ہوا؟ جن کو اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، تکبر کیا، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب بڑھتا ہے۔ وہ قومیں جن کے واقعات قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، مثلا قوم نوح ہے کہ اللہ نے ان کو ایک پیغمبر کو علم دیا تھا۔ سورہ نوح پڑھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن کو پکارا، کہتے ہیں ان کو میں نے کھلے میں بھی بتایا اور چھپ چھپ کر بھی بتایا، لیکن انہوں نے ہٹ درمی سے کام لیا، اللہ کا غضب ہوا۔ کس شکل میں اللہ کا غضب آیا ان پر؟ حضرت نوح کی قوم پر کس شکل میں عذاب آیا؟ ان پر طوفان نوح آیا۔ اسی طرح قوم عاد، سمود، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ان کی قوموں میں، ان کو علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، بات نہیں مانی اپنے پیغمبر کی، تو ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ ان کے واقعات میں بھی عبرت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے قصوں میں بہت عبرت ہے۔ تو اللہ ہم کو ایسے لوگوں سے بچانا کہ جن کے پاس بہت نالج ہو مگر وہ عمل نہ کرتے ہوں، کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی بات پتہ ہوتی ہے اور وہ جان بوجھ کے انکار کرتا ہے اور پھر ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے اور نہیں مانتا تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اس پر۔ یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری
دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں، مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی فلاح و سعادت کی راستے کو گم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں، نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1، جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، وہ کون ہیں؟ انعمت علیہم۔ نمبر 2، جن کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ مغضوب علیہم۔ اور نمبر 3، جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو سیدھے راستے پر کون ہے؟ جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ علم کے بغیر عمل نہیں آ سکتا، عمل کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اب سورۃ فاتحہ جو ہے، اگر آپ اس کو اوور ویو کریں تو قرآن پاک میں جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں ان سب کی جڑ اس کے اندر موجود ہے۔ اسلام کی بنیادی 3 عقائد کون سے ہیں؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو یہ تینوں عقیدے سورۃ فاتحہ میں موجود ہیں۔ عقیدہ توحید، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بدلے کا دن۔ عقیدہ آخرت، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو عقیدہ رسالت، کیونکہ اللہ نے اپنے رسولوں کا راستہ اختیار کرنے کو کہا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے اور وہی راستہ امتوں کو رسولوں کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ تو پورے قرآن کا یعنی اگر آپ سمجھیں تو عقائد کی بنیاد اس صورت میں ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت میں اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے رسولوں کا راستہ اختیار کر لو، توحید کا راستہ اختیار کر لو، اور اللہ سے یہ دعا بھی مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے اور جو لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا اس راستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات غلط نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اور اسے دوسرے بھائیوں بہنوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔